یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے رات۔ اگر چاہتے ہو نا کہ فوری طور پر رزق دروازے توڑ کر آئے، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں، تو صرف 2 نفل میرے دوستو، بالکل آسان، جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں اس طرح 2 نفل جو طریقہ بتاؤں گا پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ پہلا کلمہ یا اللہ یا محمد اور یا ربنا کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر یقین کریں پچھلے سال جو لوگوں کے ساتھ معجزات ہوئے، میں آج ایمرجنسی ویڈیو بنانے پر مجبور ہوا۔ میں نے کہا اے بھائی، تو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے ملے گا تو ہر غریب تک پہنچائے گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ آج وہ 2 نفل غوث پاک کے بتائے ہوئے جس سے پڑھتے ہی ایسی مشکلیں، ایسی پریشانیاں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوتی ہوں، صرف 3 سے 5 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ دیکھیں، میں نے پچھلے سال 27 رمضان کو، یقین کریں اس رات میں، دیکھیں اس عمل کی یہ رات پوری شروع ہو چکی ہے، مغرب کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے پوری رات ہو چکی ہے۔ اس پوری رات میں کسی وقت بھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3-4 چیزیں، 2 نفل پہلے پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد 3-4 چیزیں پڑھنی ہیں، صرف 10 منٹ لگنی ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں میں نے پچھلے سال، یقین کریں، یہ 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھتے ہی جیسے میں نے پہلا کلمہ یا اللہ یا محمد یا ربنا کو پڑھا، آخری وظیفہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کلمہ شریف کی قسم، مجھے ایسا معجزاتی طور پر غیب سے انتظام ہوا کہ آپ انسانی عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے۔ اور میں نے تقریباً 40 سے 45 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل دیا تھا۔ یقین کریں آج وہ تمام کروڑ پتی ہیں۔ ایک بھائی کو 40 لاکھ روپے صرف پونے گھنٹے میں اس کا اپنا رشتہ دار دے کر گیا، ایک بہن کو 35 لاکھ روپے، اور ایک بھائی کے اوپر تقریباً 1.5 کروڑ کا قرضہ۔ اس طرح تمام لوگ، جس نے بھی پڑھا اس نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی، کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس نے 27 رمضان لیلۃ القدر کو پا لیا، اور اس نے اگر یہ چھوٹا سا عمل بھی نہ پڑا، تو ساری زندگی کا پچھتاوا، غوث پاک کہتے ہیں، اس کا مقدر بن جائے گا، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ دیکھیں میرے دوستو، آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن نے ایسا اعلان کیا ہے کہ دل کانپ اٹھتے ہیں اور روح جھوم اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اس ایک رات کو پالے، اس میں اللہ کو پکار لے اور اس میں سجدے میں آنسو بہا لے، تو گویا اس نے 83 سال سے زیادہ عبادت کا خزانہ سمیٹ لیا۔ دوستو، یہی ہے لیلۃ القدر، رحمتوں کی رات، رازوں کی رات، اور آسمان سے زمین تک غیبی مدد کے اترنے کی رات۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتوں کے قافلے اترنے لگتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ساتھ روح الامین جبرائیل بھی زمین پر آتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف عبادت دیکھتے، یعنی کہ دیکھنے نہیں آتے، بلکہ وہ رحمت، برکت اور تقدیر کے فیصلے لے کر آتے ہیں۔ اور اس رات میں جو بندہ اس خاص نفل اور 2 یعنی کہ 3 جملے پڑھتا ہے، دل کی گہرائی سے کہتا ہے پہلا کلمہ یا اللہ یا محمد یا ربنا، تو آسمان کے فرشتے اس کی آواز کو سنتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے وہ ایسے بندے کے لیے رحمت اور رزق کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مانگی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی قسمت کی تاریکی اسی رات روشنی میں بدل گئی، کتنے ایسے ہیں جن کے تنگ رزق کے دروازے اسی رات میں کھل گئے، اور کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی میں اچانک اللہ کی مدد ظاہر ہو گئی۔ خاص طور پر 27ویں رمضان کی رات کو بہت سے بزرگان دین نے لیلۃ القدر ہونے کی امید ظاہر کی ہے، اسی لیے اس رات مسجدوں میں روشنی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور بندے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچئے وہ کیسی گھڑی ہوگی جب آسمان سے فرشتے زمین پر اتر رہے ہوں، رحمتیں برس رہی ہوں، اور اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہو، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی رزق برکت کا سوال کرنے والا۔ جو بندہ اس رات سجدے میں گر کر اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میری تقدیر بدلنے والا ہے، تو رحمت، اللہ کی رحمت اس بندے کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں دل سے مانگی ہوئی دعا، آنکھوں سے بہنے والا آنسو اور اللہ کے نام کا ذکر، یہ تینوں چیزیں بندے کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس کے آخر میں سلامتی ہی سلامتی ہے، فرشتے رحمت کے پیغام کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں، اور بہت سے بندوں کے نام مغفرت اور برکت کے فہرست میں لکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر 27ویں رمضان کی رات آ جائے تو اسے عام رات نہ سمجھیں۔ کیا خبر
یہی وہ لمحہ ہو جب آپ کی دعا آسمان تک پہنچ جائے، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں اور آپ کی تقدیر میں اللہ کی خاص رحمت لکھ دی جائے۔ میرے دوستو، اگر ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے، اے میرے غریب خدا رسول کا واسطہ، اے میری غریب بہنوں، آج لیلۃ القدر کی رات کو غفلت میں لاپرواہی بھی نہ گزارنا۔ اب میں آپ کو جلدی سے وہ 2 نفل بتاؤں گا جسے آپ نے میری غریب بہنوں ماؤں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ پہلے کلمے کی یا اللہ یا محمد اور یا ربنا کی یہ خاص ترتیب شامل کرنی ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، آپ نے میرے غریب دوستوں 2 رکعت نماز تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے میرے دوستوں نیتیں کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو کوشش کریں نیتیں تمام کر لیں کہ یا اللہ میں اپنی فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے ذاتی مکان چاہیے، میرا قرضہ ہے، میری بیمہ، جو بھی جتنی بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں، مجھے دولت چاہیے، میری شادی کا مسئلہ ہے، میرے رشتے نہیں آتے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں میرے رشتے آ جائیں، میرا قرضہ، جو بھی آپ کی نیتیں ہیں اس عظیم رات میں اس 2 نفل کو پڑھنے سے پہلے دیکھیں، ویڈیو اسکپ نہ کریں۔ اگر جسے چھپڑ پھاڑ کر چاہیے، جسے اپنے ظلم، زیادتی، بیماری، پریشانی کو جڑ سے ختم کرنا ہے، جو اپنی مشکلوں، پریشانیوں کو ایک جھٹکے میں دور کرنا چاہتا ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ 2 خصوصی نفل آپ نے میرے دوستوں پڑھنے اس پوری رات میں ہے۔ اگر یہ رات نکل گئی تو موقع اگلے سال ملے گا۔ اب آپ نے تنہائی میں کھڑے ہو گئے، نیتیں باندھ لی، یعنی کہ نیتیں کر لی کہ اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہہ دینا ہے۔ جیسے ہی کھڑے کھڑے نیت کر لیں، اللہ اکبر کریں، ہاتھ باندھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک، یعنی کہ پہلے آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، نیتیں کر لیں، پہلے اللہ اکبر کہا، اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دیکھیں ہم لوگ سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جیسے ہی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، یہ وہی نماز ہے جو ہر تنام پڑھتے ہیں، لیکن اس میں شروع میں نیتیں کرنی ہے بس، اور بس جو ترتیب تھوڑی سی چینج ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اور آخر میں یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس عمل کو ایک رات اگر لیلۃ القدر کی اس منگل کی عظیم رات میں پڑھ لیا تو پوری زندگی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ انشاءاللہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وضاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر جو دیکھیں، آپ نے پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ ان نفل کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ یعنی کہ نیتیں کر لی، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دیا۔ اب آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو آپ نے فوری طور پر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار آپ نے میرے دوستو سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ کوثر پڑھ لی تو آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ، پھر سورہ کوثر، پھر سورہ اخلاص، 3 چیزیں پڑھنی ہیں، پھر رکوع میں چلے جائیں۔ اور رکوع میں آپ نے جو آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ ربی العظیم، یہ پڑھ لیں 3 بار، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر آپ سجدے میں جائیں، جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ ربی الاعلیٰ، یہ 3 بار پڑھیں جس طرح نماز میں پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں، 2 سجدے ہو گئے۔ اب آپ دوسری رکعت میں آ جائیں۔ اب دوسری رکعت میں آپ نے اللہ یعنی کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہی آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھی تھی، پھر سورہ اخلاص پڑھی تھی، لیکن اب آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے سورہ اخلاص کو پڑھنا، یعنی کہ قل هو اللہ احد کو پہلے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں، سورہ کوثر پڑھ لی تو اب رکوع میں جائیں، پھر اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں، سجدے میں جو پڑھنا ہے وہ پڑھیں، پھر دوبارہ کھڑے ہوں، پھر سجدے میں جائیں، پھر کھڑے ہوں، اور جیسے ہی آپ نے میرے دوستو التحیات پڑھ لی پوری، جس طرح نماز میں پڑھتے ہیں، پوری التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اس عمل میں اور کچھ خاص نہیں ہے، یعنی کہ 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔
دو نفل پڑھنے کے بعد جو پڑھنا ہے آخر میں وہ اہم چیز ہے، لیکن دو نفل کے بعد پڑھنا ہے تو آپ کی مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ دیکھیں اگر آپ نے ہر طرح کے وظیفے کو آزما لیا ہے تو لیلۃ القدر کی اس عظیم رات میں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پوری زندگی کسی اور وظیفے کی، کسی اور تسبیح کی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وضاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اللہ والو اب آپ نے دیکھیں شروع میں نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ لیا، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد جو آپ نے رکوع کیا، سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اب آپ نے پہلے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر رکوع سجدہ، پھر التحیات سلام، سلام کے بعد آپ نے میرے دوستوں سب سے پہلے کلمے کو پڑھنا ہے ایک خاص ترتیب سے، پھر یا اللہ یا محمد، پھر یا ربنا۔ بس اتنا سا عمل ہے، یہ مشکل سے 10 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے، لیکن ایسی تقدیر بدلے گی۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفے کامیاب نہیں ہوتے، میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دوں گا، میری سائن کروا لو، اگر 15 منٹ میں ظالم ضدی شوہر عمل کے پڑھتے ہی قدموں میں نہ گر جائے، روٹھا محبوب قدموں میں، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ۔ کیونکہ جب آپ لوگ یہ آخری وظیفہ یا ربنا کا ابھی پڑھ رہے ہوں گے نا، دیکھیں بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ آخری وظیفہ ابھی ختم نہ ہوا تھا اور قسمت کے بند دروازے پھیلے کھل گئے، لوگ دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی یعنی کہ آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر، اگر آپ فوری طور پر کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، اپنی وہ مشکلیں محبت میں ناکام ہیں، چاہتے ہیں کہ روٹھا محبوب قدموں میں آئے، بیماری دور ہو، تو دو یعنی کہ نفل پڑھنے سے پہلے تمام نیتیں بھی کر لیں، اور جیسے ہی 2 نفل پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر آپ نے پہلے کلمے کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا پہلے کلمے سے بہتر وظیفہ میرے دوستو لیلۃ القدر کی اس رات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ عمل تمہاری تقدیر بدل دے گا، یہ عمل تمہیں وہ دے گا کہ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تم سے نہ کوئی لالچ ہے، نہ مجھے کوئی تم سے 1 روپیہ چاہیے، نہ مجھے تمہارا لائک چاہیے۔ ہاں اگر تم واقعی اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو لائک کرو، باقی مجھے تمہارا لائک نہیں چاہیے۔ میرے دوستو کامنٹس میں میرے دوستو اپنا نام ضرور لکھنا۔ اب آپ نے 2 نفل جیسے ہی پڑھ لیے تو فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل کو شروع کرنا ہے، یعنی کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ کر اس معجزاتی عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے فوری طور پر جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ، پہلا کلمہ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ بھی ایک خفیہ چیز شامل کرنی ہے، پھر یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میرے دوست دولت ایسے ہی نہیں ملے گی، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر یوں ہی بنے بنائے وظیفے پڑھنے ہیں تو مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے، لیکن آج اس عظیم رات میں اگر واقعی میں اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو دور کرنا ہے تو پہلے یہ 2 نفل فل بتائی ہوئی ڈیٹیل سے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، پھر یا اللہ یا محمد، اور پھر یا ربنا کو پڑھتے ہوئے عمل کمپلیٹ کرنا ہے، اور آخر میں شروع میں نفل پڑھنے سے پہلے نیتیں بھی کرنی ہے، اور آخر میں دعا بھی مانگنی ہے۔ یقین کریں میں اگر اس عمل کو 100 میں سے کروڑ نمبر دوں نا تو بھی اس عمل کے متعلق کم ہے، اور اگر آپ نے یہ دن رات گوا دیے تو پوری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ دیکھو یا تو ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، مجھے 500 دے، 1000 دے، 2000 دے، یا آج موقع ہے، آج غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلے کلمے کو کیسے پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیں آپ نے پہلے کلمے کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلے کلمے کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام جسے پڑھتے ہی میرے دوستوں پورے محلے میں شور مچ جائے گا، پوری گلی میں شور مچ جائے گا، لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے بیٹا تو نے ایسا کیا پڑھ لیا کہ ایسی تیری تقدیر سفری۔ دیکھیں میرے دوستو قرآن کہتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے اس رات ایک ایسا خزانہ بھی ہے جو اگر کسی کے دل میں جاگ جائے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ خزانہ ہے کلمہ طیبہ کا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ آسمانوں کی سب سے طاقتور گواہی ہے، یہ وہ اعلان ہے جس سے دلوں کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں اور قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو آسمان سے فرشتوں کے قافلے زمین پر اترتے ہیں
وہ گلیوں سے گزرتے ہیں, وہ گھروں کے پاس رکتے ہیں, وہ ان دلوں کی تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. اور جب کسی گھر سے یہ آواز اٹھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو فرشتے ٹھہر جاتے ہیں, کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جس پر پوری کائنات قائم ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو یاد کرے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. یہی وہ کلمہ ہے جس نے غریبوں کو عزت دی, بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا, اور تنگ یعنی کہ تنگ رزق والوں کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے. کہتے ہیں اس رات جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو وہ ایسے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہو. سوچئے کسی یعنی کہ کیسی عظیم گھڑی ہوگی جب ایک طرف لیلۃ القدر کی مقدس رات ہوگی اور دوسری طرف ایک بندہ خاموشی سے کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی لمحے آسمان کے فرشتے اس کی آواز کو سنتے ہیں اور رحمت کے پروں کے ساتھ اس بندے کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں. اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی رات میں کلمہ طیبہ کا ذکر دل کو نور سے بھر دیتا ہے, گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو بندے کے قریب لے آتا ہے, کہ وہ رات جس کے آخر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. میرے دوستو کیا خبر آج کی رات وہ لمحہ بن جائے جب آپ کی زندگی بدل جائے, جب آپ کی دعا قبول ہو جائے, اور جب آپ یعنی کہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے جن پر اللہ نے خاص رحمت نازل فرمائی. دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں یہ 3 وظیفے بہت بار پڑھے ہوں گے, لیکن جب آپ میرے دوستو 27 رمضان کو یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد, پہلے کلمے کی ترتیب پڑھنے کے بعد جیسے ہی یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے, دیکھیں آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا. میں آخر میں پورا عمل ریپیٹ کر دوں گا, پہلے ترتیب سمجھ لیں. دیکھیں یا اللہ یا محمد کا وظیفہ خدا رسول کا واسطہ, اے میرے غریب نہ چھوڑنا, سر پیٹ پیٹ کے روئے گا. میری دوستوں میری بہنوں اگر ویڈیو پر پہلی بار آئے ہو, دوسری بار آئے ہو, تیسری بار آئے ہو, میرے اس چینل پر نئے ہو پرانے ہو, خدا کا واسطہ زندگی میں ایک بار لیلۃ القدر کی نظیم گھڑیوں میں آج موقع ہے. آج تمہاری زندگی کا آخری غربت اور غریبی کا دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا, یہ تنگ دستی کا دبا, یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. دیکھیں آپ نے زندگی میں یا اللہ یا محمد کو بے شمار بار پڑھا ہوگا, دیکھیں لیکن آج یا اللہ یا محمد کے ساتھ دیکھیں ان تینوں جملوں کے ساتھ ایک جملہ شامل ہے, اسی لیے یہ عمل اثر کرتا ہے. دیکھیں یہ عمل کیوں کامیاب ہے, ایک تو یہ 27ویں رمضان لیلۃ القدر کی رات میں پڑھ رہے ہیں, اوپر سے اللہ کے ولی نے بتایا ہے خاص مہینے کے خاص رات میں خاص ولی کا بتایا ہوا خاص عمل پڑھتے ہی آپ بن جاؤ گے رب کے خاص, رب کے لاڈلے. پھر لاڈلے پر کیا ظلم ہوگا, کیا لاڈلے پر قرضہ ہوگا, لاڈلے پر کیا غریبی رہے گی, لاڈلا کیا بیمار ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا پاسبل نہیں ہے. میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں, صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے, اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر اس کے بعد آخر میں میرے دوستو جو جملہ آپ پڑھیں گے یا ربنا کے ساتھ, اس سے عمل تو ختم ہو جائے گا, ساتھ میں غربت بھی ختم ہو جائے گی, ساتھ میں بیماری بھی ختم ہو جائے گی, ساتھ میں وہ مشکلیں پریشانیاں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی. لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے, 2 نفل کے بعد پڑھنی ہے. اور یہ نہیں کہ پہلا وظیفہ جو میں نے بتایا پہلے کلمے کا, اسے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر فون پر لگ گئے, دنیا داری میں لگ گئے. نہ, جیسے ہی پہلا وظیفہ پڑھ لیا پھر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا تیسرا تینوں چیزیں پڑھنی ہیں. اور پھر آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں سورہ کوثر تو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھی ہوگی. میرے دوستو آخری گھڑیاں ہیں, اس کے بعد میں پورا عمل دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا. 2 نفل کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے, پہلے سورہ کوثر کی ترتیب سمجھ لیں, پھر اس کے بعد میں پورا عمل بھی ریپیٹ کر دوں گا. میرے دوستو یہ ویڈیو تمہارے لیے ایک خزانہ ہے, بار بار میں آپ کو بتا کے تھک چکا ہوں, لیکن خدا را بار بار اسکپ نہ کریں. اگر واقعی میں چاہتے ہو نا کہ آج چھپڑ پھاڑ کر ملے, آج اتنا ملے کہ لوگ پوچھے بیٹا اتنا کہاں سے آیا, تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا. دیکھیں اس عمل کا جو پہلا وظیفہ ہے نا, پہلا کلمہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا, لیکن مجھے اللہ کی قسم کھا کر بتائیں کہ جو ترتیب میں نے تمہیں بتائی, جیسے ہی تم نے اس عظیم رات میں جو نفل کا طریقہ میں نے بتایا, دیکھو تم نے پہلے نیتیں کر لی اپنی سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر, اپنی تمام حاجتوں کے لیے مرادوں کے لیے حاجتوں مرادوں پریشانیوں کے لیے نیت کر لی, اور پھر آپ نے 2 نفل پورے پڑھ لیے. سلام پھیرتے ہی تم نے جیسے ہی سلام پھیرا, اب تم نے کوئی کام میں نہیں لگنا, اب تم نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے. کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں, اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں, صلی اللہ علی محمد پڑھیں. اور یقین کریں میرے دوستو, اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی آج
درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بھی اس عمل کو ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ 3 چیزیں اور آخر میں سورہ کوثر۔ میرے دوستو دنیا میں کوئی تمہیں نہیں بتائے گا، کوئی تمہارا مخلص نہیں ہے، تم جتنی ویڈیوز دیکھ لو، پورے دن پوری رات ویڈیو دیکھ لو، لیکن لیلۃ القدر کی میرے دوستو ایسی ویڈیو تمہیں اپنی زندگی میں مل جائے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں، آپ نے 2 نفل جیسے ہی پڑھ لیے، 2 نفل پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سلام پھیر لیا، ٹھیک ہے نا، شروع میں نیتیں بھی کر لی، پھر سلام جیسے ہی پھیرا، جو ترتیب میں نے بتائی فل ڈیٹیل سے اس پہ عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار درود شریف پڑھ لے، نہ پڑھ سکیں تو بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ میرے قریب 200 پہلا کلمہ جو میں نے بتایا آپ کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں آپ نے، میں نے، ہم نے پہلے کلمے کو بہت بار پڑھا ہے، لیکن آج جو میں نے ترتیب بتائی، آج جو میں نے ساتھ میں یا فتح کا وظیفہ بتایا، میرے دوستو جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی، دیکھیں پہلا ہی وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، پہلے وظیفے کی ڈیٹیل میں نے پہلے بتائی ہے، میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھیں میں آپ کا مخلص ہوں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور میرا چیلنج 15 منٹ کا ہے، اگر اس عمل کو پڑھنے کے بعد 15 منٹ میں لیلۃ القدر کی اس رات کا عظیم عمل پڑھتے ہی 15 منٹ میں تمہاری تقدیر نہ بدلی تو میرا گریبان حاضر ہے، آج مجھ پر لعنت پھینک کر جانا، لیکن یہ 2 نفل پڑھتے ہی تم نے تمام چیزیں پڑھنی ہے۔ دیکھو 1 2 5 منٹ لگتی ہے، چلو 10 منٹ لگ جائے گی، 15 منٹ لگ جائے گی، لیکن 15 منٹ کا عمل کرتے ہی اگر ساری زندگی، پوری زندگی دولت میں کھیلو، پوری زندگی لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں، پوری زندگی نہ بیماری رہے، نہ بے اولادی رہے، نہ رشتوں کی بندش رہے، نہ ظلم، نہ زیادتی، نہ غریبی، نہ دشمنی، جہاں جاؤ لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں، تو میرے غریب دوستو اب آپ نے جیسے ہی 2 نفل پڑھ لیے، سلام پھیر لیا، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، اب عمل شروع کیا، پہلا وظیفہ 3 بار جو میں نے بتایا آپ کو، پہلا کلمہ پڑھ لیا، پھر یا فتح جتنی بار میں نے بتایا اتنی ہی بار پڑھنا ہے، پہلا وظیفہ پورا ہو گیا، پھر اس کے بعد یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، اس کی تعداد میں نے پہلے بتائی تھی، پھر سن لیں، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد یہ دوسرا وظیفہ ہے، پہلے نمبر پر پہلا کلمہ یا فتح، دوسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، دوسرے نمبر پر یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا جو تعداد میں نے بتائی 3 بار ہی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا اور پھر چوتھا اور تیسرے نمبر والا وظیفہ میں نے فل ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا، پھر سمجھ لیں، دیکھیں یا ربنا یا ربی کو ملا کر جو میں نے ترتیب بتائی پیچھے اسی پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے بالکل اینڈ میں جو میں نے آپ کو سورہ کوثر کے ساتھ جملہ بتایا، پھر سن لیں، یہ آخری وظیفہ ہے، اور ویڈیو ایک بار اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، ہر چیز سمجھ لیجئے گا، یہ نہ ہو غفلت لاپرواہی میں یہ عظیم رات نکل جائے اور پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے، نہ میرے غریب، نہ تجھے خدا رسول کا واسطہ، اے میرے غریب تجھے تیری غربت غریبی کا واسطہ، اے میرے غریب تجھے تیری خالی جیبوں کا واسطہ، اے میرے غریب بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یا ربنا یا ربی کو جیسے ہی پڑھ لیا بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں، تو اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر کو جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مبارک ہو میرے دوستو، مبارک ہو، تمام پڑھنے والے مالا مال ہو گئے، تمام پڑھنے والے میری طرف سے کروڑ پتی بن گئے، انشاءاللہ یا مصطفیٰ کو 7 بار پڑھیں اور پورا عمل ترتیب سے ایک بار سمجھیں، آخر میں خوب مانگیں، درود شریف پڑھ کے۔ اللہ حافظ۔